نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. یہ برابر بڑھ گیا کیا یار؟ برابر بڑھا نکل جائے گا. وہ کھول دو ذرا. ہاں ایسا ٹھٹ کیا تھا. ہاں محترم المقام صدر اجلاس، خادمان درگاہ شریف، زائران درگاہ شریف، ہمارے دلربا نعت خواں جن کی نعت خوانی دلکش ہے، عالی جناب حضرت یوسف اعجاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار دو عالم جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، اس درگاہ شریف میں مسلسل کئی سالوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 12 رات جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں روزانہ ایک نیا مقرر ہوتا ہے، مگر نعت خواں ایک ہی ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ لوگ نئے نئے مقرروں کو پسند کرتے ہیں، مگر نعت خواں کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو سن لینے کے بعد دوسرا دن بھی لوگ انہی کو سننا چاہتے ہیں، تیسرا دن بھی لوگ انہی کو سننا چاہتے ہیں. 12 راتیں لوگ ان کی نعت خوانی کو سنتے ہیں. 13ویں رات اگر پوچھا جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر آج کی رات بھی ان کی نعت خوانی ہوگی تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. پروردگار عالم نے آپ کی آواز میں وہ دلکشی عطا فرمائی ہے، اور اس قدر پیاری آواز کے باوجود اور عالمگیر شہرت کے باوجود مولا تعالیٰ نے آپ کو عاجزی کا مجسمہ بنایا ہے، اور یہی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ عاجزی آپ تمام اللہ والوں کے اندر دیکھیں گے. الحمدللہ اس درگاہ کے جو خادمین ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت کی نسبت سے بڑا مقام دیا، اس کے باوجود ان تمام خادموں کے اندر
جیسے مجھ سے قریب بیٹھے ہیں جناب سید اعجاز صاحب اور جناب سید قاسم صاحب اور دیگر بھی خادمان درگاہ شریف ہیں جنہیں حضرت سے نسبت حاصل ہے، اس کے باوجود ان کے اندر عاجزی. یہ عاجزی کیا ہے؟ میرے پیارے مصطفیٰ کی اخلاقی وراثت. جسے عاجزی مل گئی سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر سے ابلیسیت نکل گئی، اور جس کے اندر تکبر ہے پھر مان لیجئے کہ وہ کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، خصلت کا ابلیس ہی ابلیس ہے. سامعین کرام، یہ جو بیانات ہیں گزشتہ سالوں تک بیانوں کے لیے مقرر بھی مقرر تھے، عنوان بھی مقرر تھے، مگر اس سال مقرروں کے لیے میدان آزاد رکھا گیا کہ مقرر جس عنوان پر چاہے بولے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے. آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر کوئی زندگی بھر آپ کا ایک پہلو سمجھاتا جائے تو دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی. مگر پیارے مصطفیٰ کی مدحت، آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے محاسن و کمالات کما حقہ بیان ہو نہیں سکتے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان میں ایک کمال آپ کا ہے عاجزی و انکسار. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکسار. آج اگر کوئی بڑے مقام پر پہنچ جائے، بھلے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، اس مقام کو جا کر آنے کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی. کوئی امریکہ گیا، جا کر آنے کے بعد وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ جنت جا کر آ گیا. پھر یہاں کی سڑکوں پہ تنقید، یہاں کے لوگوں پہ تنقید، یہاں کی تہذیب پہ تنقید. کیا روڈ بھائی یہاں کے، امریکہ کے کیا روڈ معلوم، کیا گھر بھائی یہاں کے، وہاں کے کیا گھر معلوم. مگر امریکہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جو جھوپڑ پٹی ہے اس سے بدتر جھوپڑ پٹی وہاں بھی ہے. مگر آنے کے بعد کتنا بدل جاتا ہے. اگر دین کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی حج کو جا کر آنے کے بعد کیا حاجی بن گیا، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا. جے میں حج کو جا کر آیا، جی میں کعبے کا طواف کر کے آیا. غوث الاعظم کے مزار پہ جا کر کوئی آ جائے واقعی بہت بھاری بات ہے. مگر آنے کے بعد کہتا ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے درگاہ ہیں، بڑی درگاہ کو جا کر آئے. ارے تو کتنی بڑی درگاہ کو بھی گیا مگر ان صاحب مزار کی خاک کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا. وہاں جا کر تو آیا ہے مگر ان بزرگوں کا درجہ تجھے کیسے مل سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی مقام پہ جا کر آتا ہے تو اپنے مقام کو بھول جاتا ہے اور اپنی ہی جگہ کی توہین کرنے لگتا ہے. مگر قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں نہیں گئے. جنت کو بھی گئے، سدرۃ المنتہا کو بھی گئے، عرش اعظم پر بھی گئے، لامکان پر بھی گئے، مگر آنے کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہے. ہر غریب کی جھونپڑی میں بھی چلے گئے. جس نے اپنے باغ کو بلایا حضور وہاں بھی چلے گئے. کسی نے اپنے مکان کو بلایا اس کے مکان کو بھی چلے گئے. اگر کوئی دوسرا جنت کو جاتا تو دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آتا. مگر مصطفیٰ کو جنت سے بڑھ کر امت پیاری، سبحان اللہ، جنت سے بڑھ کر امت پیاری ہے. جنت کو گئے پھر امت کے پاس آ گئے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا
کہ معراج کو حضور کا جانا یہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا معراج سے واپس آ کر دنیا میں رہنا عجیب ہے۔ تو حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند اخلاق کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اونچے اخلاق پر فائز، آپ کے اخلاق بلند اخلاق ہے۔ تو جن اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی بلند اخلاق بتا دے، ان اخلاق کی بلندی کا کون انکار کر سکتا ہے، اور کون ان اخلاق کی بلندی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آج چند لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ غلط بیان کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، ظلم اور زبردستی سے پھیلا ہے۔ یہ غلط ہے، محض غلط ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے پھیلا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہمارے حضور کا کردار اتنا بلند کردار کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو اس طرح معاف کیا کہ معاف کرنے کی دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ سامعین کرام، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو آپ پر کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سجدے کی حالت میں، پیارے مصطفیٰ سجدہ کر رہے، آپ کے دشمن اونٹ کی اوجھڑی کو آپ کی گردن میں ڈالتے۔ اونٹ کی اوجھڑی جسے یہاں کی زبان میں بوٹی کہتے ہیں، وہ لا کر اس کی رگوں کو حضور کی گردن پر ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن، پیاری پیاری گردن، وہ مبارک گردن جس پہ مہر نبوت ہے، اس پر ظالموں نے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی بچی ہیں، دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور اپنے ابا جان کی گردن سے اوجھڑی کو نکال کر کہتی ہیں کہ کیوں تم لوگ میرے ابا کو ستا رہے ہو۔ حضرات گرامی، ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ظلم ہوا، اسے دنیا کا کوئی بھی تبصرہ نگار کہے گا کہ نبی پر ظلم ہوا، نبی کمزور تھے اس لیے نبی پر ظلم ہوا، مگر ہم اہل ایمان کہیں گے کہ نبی کمزور نہیں تھے، بلکہ نبی پوری کائنات کے لیے ظلم برداشت کرنے کا نمونہ بتانا چاہتے تھے، ورنہ کس میں مجال تھی کہ میرے حضور کے قریب ہوتا، اور کس میں مجال تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ گندگی ڈالتا، اور پروردگار عالم کیا اسے ایسی حرکت کرنے کا موقع دیتا؟ نہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوا، اس کی حکمت، اس کا راز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر 13 سالہ زندگی، 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا،
جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا کہ لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول۔ تو لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے کیونکہ لوگ بت پرستی کے خوگر ہو گئے تھے۔ بت پرستی گویا ان کی غذا تھی، اگر بت پرستی نہ کرتے تو سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ایسا اندھیرا، ایسی جہالت، ایسی جاہلیت تھی۔ تو 40 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک 13 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارتے اور 53 سال کی عمر میں 50 پر 3 سال کی عمر میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں، تو وہ مدنی زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کے چند سورے مکیہ ہیں اور چند سورے مدنیہ ہیں۔ بعض سوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مکیہ لکھ کر ہے، جس کا مطلب ہے مکے کے سورے، اور بعض سوروں میں آپ مدنیہ دیکھیں گے جس کا مطلب ہے کہ مدینے کے سورے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، حالانکہ قرآن سماوی ہے، آسمان سے اترا ہے۔ آسمان سے اترنے والے قرآن کو آسمانی قرآن کہنا چاہیے، مگر قرآن کا ایک حصہ مکی ہے، ایک حصہ مدنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا مکی رہے اس وقت اترنے والا قرآن مکی قرآن ہے، اور جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدنی بن گئے، اس وقت اترنے والا پورا قرآن مدنی قرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ عظیم چیز ہے کہ قرآن مجید کو بھی نبی سے منسوب کیا گیا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باشندے رہے، مکے کے سٹیزن رہے، مکی کہلاتے رہے، اس دور میں، اس زمانے میں، اس عہد میں یا اس پیریڈ میں اترنے والا قرآن مکی قرآن ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ مدنی داتا بن گئے، مدنی آقا بن گئے، تو اس دور میں، اس عہد میں، اس پیریڈ میں اترنے والا پورا قرآن مدنی قرآن ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عرب کے رہنے والے۔ دیکھیے، مکے کی وجہ سے نبی کو فضیلت نہیں، نبی کی وجہ سے مکے کو فضیلت ہے۔ مدینے کی وجہ سے نبی کو فضیلت نہیں، نبی کی وجہ سے مدینے کو فضیلت ہے۔ یہ حقیقت قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ شہر کا نام نہیں بتایا۔ مفسروں نے کہا کہ شہر سے مراد مکہ ہے۔ اللہ نے مکے کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ مکے میں کعبہ ہے؟ کیا اس لیے کہ مکے میں صفا و مروہ ہے؟ کیا اس لیے کہ مکے میں مقام ابراہیم ہے؟ اللہ نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ ہی سے پوچھئے تو دوسرے ہی جملے میں اللہ جواب دے رہا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے نبی، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے، آپ کے موجود رہنے کی وجہ سے
میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، پتہ چلا کہ جہاں جہاں نبی کا قدم جائے گا وہاں وہاں خدا کی قسم پڑے گی، جہاں جہاں نبی کا قدم پہنچے گا وہ جگہ قسم کے قابل بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس چیز کی قسم کھائی؟ حضور کی شہر کی قسم، حضور کی عمر کی قسم، حضور کے کلام کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ شہر کی قسم، جیسا کہ میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ اس شہر کے اندر ہیں۔ آپ کے آنے کے پہلے اس شہر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر جب آ گئے تو اس شہر کا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ نورانی مدینہ، مگر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں پہنچے تھے اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا یثرب، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو لوگوں نے یثرب کہنا بند کر دیا، مدینۃ النبی مدینۃ النبی کہنا شروع کر دیا، نبی کا شہر نبی کا شہر۔ پھر ایک عرصے کے بعد المدینہ المدینہ اس کا نام ہو گیا، پھر المدینہ کے ساتھ اس کی صفت المنورہ لگائی گئی، المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تم لوگ طیبہ کہو، طیبہ کہو، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ مقام، اور مدینے کی مٹی معمولی نہیں ہے، خاک شفا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض پر دم کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم تربت ارضنا تربت ارضنا بریقت بعضنا تشفی سقیمنا۔ تربت ارضنا ہماری زمین کی مٹی، بریقت بعضنا ہمارے ایک کے لعاب سے مل کر، تشفی سقیمنا ہمارے بیمار کو شفا دے دیتی ہے۔ کیا وضاحت ہے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اپنی مبارک انگلی میں لگا لیتے، لعاب یعنی آپ کے مبارک منہ کا بابرکت تھوک، اس تھوک کو، لعاب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی میں لگاتے، پھر جو مٹی ہوتی وہ مٹی اس میں لگا لیتے، لگا کر بیمار کو جہاں زخم ہو جہاں درد ہو وہاں لگا دیتے تو بیمار کو بالکل آرام ہو جاتا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تربت ارضنا بریقت بعضنا تشفی سقیمنا۔ ہمارے حضور کا کلام بھی دیکھیں، شعراء کرام جھک جائیں حضور کی بلاغت کے آگے، ادبا گھٹنے ٹیک دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کے آگے۔ ہمارے نبی نے شاعری نہیں کی، ہمارے نبی نے شاعری نہیں کی، مگر آپ کے کلام کے اندر وہ تک بندی اور وہ حسن کہ شاعروں کی شاعری حضور کی سادہ گفتگو پہ قربان، حضور کی سادہ گفتگو پر بڑے بڑے شاعروں کی شاعری قربان۔ تربت ارضنا ہمارے زمین کی مٹی، کیا مطلب؟ ہر مٹی کے اندر وہ کمال نہیں ہے جو کمال ہماری زمین کی مٹی میں ہے، اور یہ ہماری زمین یہ کمال حاصل کی ہے تو ہمارے قدم کی وجہ سے حاصل کی۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مدینے کی زمین پر لگے ہیں، لہذا مدینے کی زمین کی جو مٹی ہے وہ معمولی مٹی نہیں، وہ تو خاک شفا ہے۔ پھر اس مٹی کے اندر یہ اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے، تو دونوں چیزیں مل گئیں، نبی کی زمین کی مٹی، نبی کے منہ کا لعاب، دونوں مل گئے تو وہ کام کیا کہ دنیا کی بھاری سے بھاری دوا وہ کام نہیں کر سکتی۔ دوا بنائی جاتی ہے اور ہر دوا کسی نہ کسی بیماری کے لیے، سردی کے لیے گرمی کی دوا نہیں چلتی، گرمی کے لیے سردی کی دوا نہیں چلتی، پیٹ کے درد کے لیے سر کے درد کی دوا نہیں، سر کے درد کے لیے پیٹ کے درد کی دوا نہیں، مگر وہ خاک شفا، وہ خاک شفا سر کا درد بھی دور کرتی ہے، پیٹ کا درد بھی دور کرتی ہے، دل کی بے قراری کو بھی دور کرتی ہے، سینے کے اندر کی چبھن کو بھی دور کر دیتی ہے، ہر غم سے آزاد کر دیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی اللہ نے قسم کھائی کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی قسم اللہ نے کھائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ یا ربی، وَقِيلِهِ، میرے نبی کے پکارنے، بولنے، بات کرنے کی قسم۔ قیل کا معنی کیا ہے؟ قول، قیل، جو بات نبی کی زبان سے نکل گئی، پروردگار کہتا ہے اس بات کی میں قسم کھا رہا ہوں، کیونکہ باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو آپ کی بات ہی الگ ہے۔ آپ کی بات اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالی حضور کی بات کی قسم کھا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اللہ نے قسم کھائی۔ پروردگار عالم نے کہا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ لعمرک کیا مطلب؟ اے نبی آپ کی عمر مبارک کی قسم، حضور کی عمر کی قسم اللہ نے کھائی۔ ہر ایک بندے کو اللہ نے عمر دی ہے، کسی کی عمر 60 سال کی، کسی کی 50 سال کی، اور ہمارے حضور کی عمر مبارک 63 سالہ، 60 پر 3، مگر 63 بڑے کمال کا عدد ہے، کمال کا عدد ہے۔ کیوں؟ 6 اور 3 کو ملا لو تو 9 بن جاتا ہے، 9 سے بڑھ کر اکائیوں میں کوئی عدد نہیں۔ اکائی، دہائی تو 2 ڈیجٹ ہے، 1 ڈیجٹ کا جو ہے یعنی یونٹس، جنہیں اردو میں اکائی کہا جاتا ہے، اکائیوں میں 1 سے شروع ہو کے 9 پہ ختم ہو جاتا۔ 9 کے بعد اگر کوئی عدد لانا تو دہائی ہوگا، 10، 11، 12۔ تو عدد میں سب سے بڑا عدد کون سا عدد؟ 9 کا عدد۔ وہ 9 کا عدد 63 میں آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ 6 + 3، 6 کو 3 میں ملاؤ تو 9 کا عدد آ گیا۔ تو یہ عدد یہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اگرچہ کہ مختصر ہے مگر کمال والی زندگی ہے، کمال والی عمر ہے۔ 63 سالہ زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت میں جو عرصہ گزارا وہ صرف 23 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا پتہ نہیں دیا، کسی کو حضور نے بتایا نہیں کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے باوجود راہبوں نے، کاہنوں نے، اہل کتاب کے ماہروں نے جان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جن کا ذکر خدا نے کہیں تورات میں کیا ہے تو کہیں انجیل میں کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام گئے، تجارت کے لیے گئے، ابھی حضور کی عمر مبارک 40 سال کو نہیں پہنچی تھی، لوگوں میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا،
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راہب نے دیکھا تو ابو طالب کو بلا کر کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے اس کے اندر مجھے وہ آثار نظر آ رہے ہیں، وہ علامتیں نظر آ رہی ہیں جن علامتوں کا ذکر پیغمبر آخر الزمان کے بارے میں توریت کے اندر اللہ نے کیا ہے، وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ کتنا بھی پردہ ڈالے حضور آخر پردے کے باہر آ ہی جاتے، روشن چیز کو کتنا بھی چھپاؤ آخر اس کی روشنی باہر آ ہی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روشن کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال یوں ہی گزار دیے۔ شاعر کہتا ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ تو تمام درباروں حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو بڑی عظیم ہستی ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام یہ ہمارے آقا ہیں مگر نبی کے غلام، یہ ہمارے آقا ہیں۔ ولیوں کا مقام دیکھیے کہ خدا کا ولی جس بستی میں چلا جاتا ہے وہ ویران بستی آباد ہو جاتی۔ حضرات محترم، یہ داشا مکان، اس کا نام ہی اس بزرگ کی وجہ سے دادا شاہ مکان ہو، تو یہ پورے مدراس میں مشہور ہو گیا۔ آپ اس طرح یہ کہ ایک بزرگ کا جائزہ لیتے جائیے، راجستھان کے اندر اجمیر کو کون پہچانتا ہے؟ مگر آج راجستھان کا جو پایا تخت ہے جے پور، اس سے لوگ ناواقف ہیں مگر اجمیر کو سب جانتے ہیں۔ تو اجمیر آباد ہوا تو کس کی وجہ سے آباد ہوا؟ حضرت خواجہ اجمیری کی وجہ سے آباد ہوا۔ تمل ناڈو کے اندر لوگ تمل ناڈو کی بڑی بڑی بستیوں کو نہیں جانتے مگر ناگور شریف کو جانتے ہیں۔ تو ناگور کیسے آباد ہوا؟ حضرت حمید الدین اولیاء کی وجہ سے آباد ہوا۔ تو خدا کا ولی جدھر جاتا ہے وہاں آبادی ہو جاتی ہے، اور خدا کا ولی جس جگہ سے ناراض ہو کے نکل جاتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ جگہ بربادی ہی بربادی ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی۔ اس موقع پر مرزا غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ مرزا غالب بہت بڑے شاعر ہیں، اردو کے اور فارسی کے بھی۔ تو مرزا غالب کا ایک شعر ہے، ہر کس خصم بآں کے عزیزست می خورد، ہر کس خصم بآں کے عزیزست می خورد، سوگند کردگار بجانے محمد است۔ یعنی ہر شخص اسی کی قسم کھاتا ہے جو چیز اسے پسند آ جاتی ہے۔ ماں بچوں کی قسم کھاتی ہے اس لیے کہ بچے اسے پسند ہیں، بیوی شوہر کی قسم کھا لیتی ہے اس لیے کہ شوہر اسے پسند ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ پسند ہے اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اب خدا کی پسند کیا ہے؟ سوگند کردگار بجانے محمد است۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پیاری ہے تو محمد رسول اللہ کی جان پیاری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پیاری ہے، لہذا اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی۔ پھر غالب نے یہ جو ان کا نعتیہ کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے، آخر جو مختہ ہے، مختے میں کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ یعنی اے غالب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات بے شمار، اگر آپ کے محاسن و کمالات کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی جائے تو ہمارا دل روشن ہو جائے، اور ایسی کئی راتیں گزر جائیں گی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا دادا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن ہیں ان محاسن کی کوئی حد نہیں ہے، اگر حد ہے ہوتی تو کوئی بیان کر کے کہہ دیتا کہ حد ہو گئی۔ دیکھیے آپ اگر اردو کتابیں پڑھتے ہیں تو اردو کتابوں کے اندر، عربی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مضمون پورا لکھنے کے بعد 12 کا نمبر لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اردو زبان میں کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی خاص بات بتانی ہو تو بات ختم ہوتی ہے 12 نمبر ڈال دیتے ہیں۔ یہ 12 کیا ہے؟ یہ 12 جو ہے یہ ابجد کے حساب سے، یہ ایک علمی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں کئی حضرات اس سے واقف بھی ہوں گے، اگر کوئی واقف نہیں ہے تو واقف ہو جائیں۔ یہ 12 جو ہے اس کا مطلب ہے حد، کیونکہ ہا ابجد حوض حتی کلمن میں جو ہا ہے اس کا عدد ہے 8 اور دال کا عدد ہے 4، 8 اور 4 مل کے 12 ہو جاتے ہیں، تو ہے دال حد کے بجائے 12 لکھ دیتے ہیں، یعنی بات کی حد ہو گئی اس لیے 12 لگا دی۔ یہ ایک نکتہ ہے جسے اہل علم جانتے ہیں، مگر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ 12 لکھے ہیں، کیا پتہ 12 پسند ہے دکھتا لکھنے والوں کو اس لیے 12 لکھ دیا، مگر کیوں 12 لکھا؟ اور یہ بھی سنیے کہ 12ویں والے سرکار آئے تو اب نبیوں کی حد ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ 12ویں شب میں پیدا ہونے والے 12ویں شریف والے رسول پہ نبیوں کی انتہا ہو گئی۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف جلیلہ ہیں ان میں آپ کا یہ وصف بھی ہے کہ آپ خاتم الانبیاء، تمام نبیوں کے خاتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج جو فتنے پھیل رہے ہیں ان فتنوں میں قادیانیت کا فتنہ بھی پھیل رہا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ کیا ہے؟ قادیانی یہ ظالم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، حضور کے بعد بھی انبیاء آ سکتے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ انبیاء ہیں، وہ نبی ہیں، حالانکہ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ ختم بی النبیون، مجھ پر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دجال ہے۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجل کرنے والا۔ دجل کا معنی فریب دینا، دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسیلمۃ الکذاب ہے۔ کذاب کا معنی پکا جھوٹا، بات بات پر جھوٹ بولنے والا، اور سب سے بڑی جھوٹی بات اس کی یہ تھی کہ وہ خدا کا نبی نہیں تھا، مگر دعویٰ یہ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور اس ظالم، اس کتے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے محمد کو ہے، من مسیلمۃ الی محمد، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کے طرف سے یہ خط محمد کی طرف ہے جو کہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف مائل کرنا چاہتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول دعویٰ کرتے ہیں تو میں آپ کے دعوے کا انکار نہیں کرتا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیتا ہوں، مگر آپ بھی ایسا کیجئے کہ مجھے بھی اللہ کا رسول مان لیجئے۔ تو خط میں لکھا کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، آدھی زمین پر آپ حکومت کیجئے، باقی آدھی زمین پر میں حکومت کرتا ہوں۔ جب اس ظالم مکار دجال کا خط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب لکھا کہ من محمد رسول اللہ، یہ خط محمد کی طرف سے ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں، الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کی طرف جو کہ رسول تو نہیں ہے بلکہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، دنیا کی طلب میرا مقصد نہیں ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند اخلاق کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت، مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں جو اچھے اخلاق ہیں انہیں مکمل طور پر سمجھا۔ حضرات گرامی، کوئی اچھی باتیں بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے خود ان باتوں پہ عمل کیا ہے۔ حضور نے ہر اپنی نصیحت پر خود عمل کیا، عمل کرنے کے بعد دوسروں کو تعلیم دی۔ دنیا کے اندر ہم ایسے لیڈروں کو دیکھتے ہیں جو اسٹیجوں پر بھاری باتیں کرتے ہیں، مگر جب ان کی نجی زندگی میں، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھیے تو ہزاروں برائیاں، ہزاروں خرابیاں، رشوت کے خلاف یہ گھنٹہ لیکچر دے کر دوسرے ہی دن رشوت لیتا ہوا وہ نظر آتا ہے، زناکاری کے خلاف بہترین لیکچر کر کے دوسرے ہی دن زنا کے اڈے میں نظر آتا ہے۔ ایسے دنیا کے لیڈر ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہبر ہیں کہ آپ نے جو کیا وہی کہا، جو کہا وہی کیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو، اللہ کے رسول کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک شخص کسی خاص قوم کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے، نمونہ ہو سکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ امیر کے لیے بھی نمونہ ہیں، غریب کے لیے بھی نمونہ ہیں، یہ تعلیم یافتہ انسان کے لیے بھی نمونہ ہیں، یہ کسان کے لیے بھی نمونہ ہیں، باپ کے لیے بھی نمونہ ہیں، بیٹے کے لیے بھی نمونہ ہیں، آقا کے لیے بھی نمونہ ہیں، خادم کے لیے بھی نمونہ ہے۔ یہ ایک ہی ہستی سب کے لیے نمونہ بن جائے، یہ کمال اگر کسی کی ذات میں نظر آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
بیک وقت سب کے لیے نمونہ، امیر کے لیے کس طرح نمونہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ دنیا کے خزانے آ کے گرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خزانوں کو تقسیم کر کے خالی ہاتھ اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک غریب کے لیے جو فاقے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی نمونہ یہ پیش کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، اور کئی دن ہم گوشت کھائے بغیر گزار دیتے۔ غریبوں کے لیے نمونہ بننا ہے تو حضور نے اس طرح غریبی کو اپنایا۔ امیروں کے لیے نمونہ بننا ہے تو ایسی سخاوت کی کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر ایک بدھو نے کہا، ایک عربی نے کہا، یجود سخاء ما من لا یخشی الفقر یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، یہ ایسا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ انہیں غریب بننے کا ڈر ہی نہیں۔ کتنا بھی کروڑ پتی ہو، اگر کسی کے پاس 50 لاکھ رکھے ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ دے گا تو 2-4 لاکھ دے گا، دینے کے بعد بھی پریشان رہے گا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ میں کیسے دے دیا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا یہ عالم ہے کہ جو مانگا حضور نے اسے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، 25-30 بکریاں، اور بکریاں عربوں کا سرمایہ۔ عرب بکریوں کو بہت بڑی دولت مانتے تھے، اور ان کے ہاں بہت بڑا دولت مند آدمی ہوا تھا جس کے پاس زیادہ تعداد میں بکریاں، تو 25-30 بکریوں کا ریوڑ۔ ایک عربی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے یہ ساری بکریاں دے سکتے ہیں؟ یعنی پورا مندہ، پورا ریوڑ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جا۔ حیران ہو گیا، کیا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ مگر بات کا لہجہ تو مزاحیہ نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ ہے۔ آخر وہ تو طلبگاری تھا بکریوں کا، بکریوں کو لے کر گیا، جا رہا ہے، مگر دل کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ ایک آدمی کو، میں تو اجنبی ہوں، نیا آدمی ہوں، ابھی میں نے محمد کا چہرہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ لے کر گیا اپنی قوم کے پاس جا کر کہا کہ میں بکریوں کو تو لے کے آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو میرے حوالے کیا، میرا دل ان کے حوالے ہو گیا، پھر اپنی قوم سے کہا کہ یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا نواز رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ اسے غریبی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دریا کے پاس کھڑا ہو جائے اور آنے والے کو کہے کہ چلو تم کو 1 بالٹی ہونا لے کے جاؤ، 10 بالٹی ہونا لے کے جاؤ، 100 بالٹی ہونا لے کے جاؤ، تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دریا کا پانی کبھی سوکھنے والا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی دیکھیے کہ دوسرے لوگ تو دریا دلی کا دعویٰ کریں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا، عمل کیا۔ حضور نے دعویٰ نہیں کیا، عمل کیا۔ لوگوں نے حضور کے اس عمل کو دیکھ کر حضور کو دریا دل کہا۔ حضرات محترم، اپنی تعریف ہم اپنی زبان سے کر لیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، سامنے والا آپ کی تعریف کرے، وہ تعریف بڑی قیمتی تعریف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رہے، عبادت رہے، شجاعت رہے، ہر میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، کتنا پیارا نام۔ شاعر کہتا ہے لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ لب کا معنی کیا ہے؟ لپ یعنی ہونٹ،
ہمارے بچے اگر ہم ان کو کہیں کہ لپ تو سمجھ جائیں گے، لب کہیں گے تو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ سب انگریزی تعلیم یافتہ ہے۔ تو لب فارسی کا لفظ، لپ انگریزی کا لفظ، ان دو زبانوں کے اندر اتنی یکسانیت ہے کہ لب لپ ہو گیا، لپ لب بن گیا۔ تو لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے، نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ آپ حضور کا نام دو ہونٹوں کو ملائے بغیر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ محمد کہنا ہے تو دو ہونٹوں کو ملانا ہی پڑے گا۔ تو دونوں ہونٹ مل کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں، محمد لوگوں کو ملانے کے لیے آئے، توڑانے کے لیے نہیں آئے۔ مدینے کے اندر اوس و خزرج یہ دو قبیلے ایسے ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ ہمیشہ ان میں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اوس قبیلے والے خزرج قبیلے والوں کو مارتے، خزرج قبیلے والے اوس قبیلے والوں کو مارتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج دونوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، تم کیا تھے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اے عرب کے لوگوں، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر عرب کے علاوہ پوری دنیا کے اندر یہی حالت تھی کہ ایک انسان دوسرے کا دشمن، ایک دوسرے کا قاتل، جو ظالم ہوتا لوگ اسے بہادر کہتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ پروردگار کہتا ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تو جہنم کی آگ کے کنارے تھے، قریب تھا کہ جہنم میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے نبی نے تم کو جہنم سے بچا کر نکال لیا۔ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، ہماری اس محفل میں حافظ قرآن بھی موجود ہیں۔ اگر آیتیں غلط پڑھ رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں کہ ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور سنو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات بتانے والا کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سچی تعریف و توصیف ہے، اس لیے کہ رب کی بیان کردہ ہے، اور رب کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی، جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہو گیا۔ وہ مکہ جہاں پر ظلم و ستم ڈھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، حضور کے نکلنے کے 9 برس بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا۔ پورا مکہ حضور کے قبضے میں آ گیا، کعبۃ اللہ حضور کے قبضے میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر، مکے میں پہنچ کر اعلان کرتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان جو میرا دشمن ہے، میں اپنے دشمن ہی کو پناہ نہیں دے رہا ہوں۔ من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں پہنچ گیا اس کو بھی میں امن دیتا ہوں، اسے بھی میں قتل نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان کا کلیجہ کیا برا ہوگا، ابو سفیان کا ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اے ابو سفیان، جس شخص کی دشمنی میں تو نے اتنی محنتیں کی ہیں، آج وہ شخص چاہے تو ایک لمحے میں تیری جان لے سکتا ہے، مگر اس مہربان شخص نے یہ اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کو میں پناہ دیتا ہوں، ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے اسے بھی میں پناہ دیتا ہوں۔ تو ابو سفیان آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
پھر ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ آئے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کیسا دشمن تھا نبی کا۔ جنگ بدر میں ابو جہل جب مارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون آج مر گیا ہے۔ تو ابو جہل کا ایک بیٹا اکرمہ ان کا نام، تو اکرمہ ڈر کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مکے سے ہی باہر جا کر کشتی میں سوار ہونے لگے کہ کشتی میں سوار ہو کے میں ایسی جگہ چلے جاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاصل نہ کریں، اس لیے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا مجرم ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ رہ کر اتنا ستایا تھا میں نے محمد کے غلاموں کو، محمد کے صحابہ کو، کہ میں اب ان کے سامنے جا نہیں سکتا۔ مگر جب انہوں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دشمن کو معاف کر رہے ہیں، ایک ایک دشمن کو معاف کر رہے ہیں، تو ہمت ہوئی حضور کے پاس آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا تو کہا نعم الراکب، نعم الراکب، ارے تم سوار ہوئے، کتنے پیارے سوار ہو تم، کتنے پیارے سوار ہو تم سوار ہو کے جا رہے تھے، پھر ہمارے پاس آ گئے۔ تو اکرمہ کو بھی حضور نے معاف کر دیا۔ تو حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور حضور کے اخلاق عالیہ دیکھیے کہ اکرمہ مسلمان ہوئے۔ اکرمہ کا باپ ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ جب اکرمہ آ جائے تو ابو جہل کے بارے میں گفتگو مت کرو، کیونکہ ابو جہل اگرچہ کہ خدا کا دشمن ہے، اگرچہ کہ جہنمی ہے، اگرچہ کہ ہمارا دشمن ہے، مگر اکرمہ کا باپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کے رشتے کی وجہ سے اس کے دل میں غصہ آ جائے یا اسے تمہاری بات بری لگ جائے، لہٰذا ابو جہل کے بارے میں جو بھی بولنا ہے بولو، مگر اکرمہ کی موجودگی میں مت بولو۔ یہ کیسے عمدہ اخلاق تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، دوستوں کو آپ نے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش دنیا تک محدود نہیں، بلکہ صحابہ میں جنہوں نے حضور سے آخرت کو مانگا، حضور نے ان کو آخرت بھی دے دی۔ قصیدہ بردہ میں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کی نوازشوں کا یہ عالم ہے کہ آپ دنیا بھی نوازتے ہیں، آخرت بھی نوازتے ہیں۔ آخرت کی نوازش کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، صحابی خادم، حضور کے ساتھ رہتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تہجد کے لیے تو حضرت ربیعہ حضور کے لیے پانی کا لوٹا پیش کرتے، پانی بھر کر لوٹا دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں۔ ایک رات حضرت ربیعہ نے پانی کا لوٹا پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، حضرت ربیعہ پانی کا لوٹا دے رہے ہیں، کبھی پانی بھی اونڈیل رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا دریا جوش میں آیا، دیکھا ربیعہ کو، کہا یا ربیعہ سل ما شیتا، اے ربیعہ تو جو چاہتا ہے مانگ مجھ سے، سل ما شیتا، تو جو چاہتا ہے مانگ لے۔ اور یہ صحابہ تھے، دنیا کے طلبگار نہیں تھے، یہ تو مصطفیٰ کے طلبگار تھے۔ ان کا یہ نعرہ تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ربیعہ سل ما شیتا، اے ربیعہ تو جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے، تو جو چاہے گا میں تجھے نواز دوں گا۔ تب حضرت ربیعہ نے فوراً اپنی خواہش ظاہر کی،
بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی بات تھی، ان کے دل میں وہی بات تھی، عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہی میری فریاد ہے، آپ مجھے مل جائیں، آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں، آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں، آپ سے آپ کے غیر کو نہیں مانگ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزارش کو سن کر کہا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے کیا؟ جنت میں میری مرافقت کا معنی کیا ہے؟ میرے ساتھ رہنا تو پسند کرتا ہے، یہ چیز تو تجھے مل گئی، چل کیا ہو گیا؟ سینکشن، تیرے لیے جنت میں جگہ بھی مقرر ہو گئی اور تو میرے ساتھ رہے گا، یہ نعمت بھی تجھے مل گئی، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتا ہے تو مانگ۔ حضرت ربیعہ نے کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہی مجھے ملنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ملنا ہے، آپ کے مل جانے کے بعد پھر کسی اور چیز کی طلب کرنا حماقت ہے۔ آپ مل گئے، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، لاکھوں حسین دیکھے ہیں ہم نے جہان میں، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا ہوا ذاکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہی، یعنی آپ میرے ساتھ رہے، میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں، یہ نعمت مل جائے تو اس کے بعد کوئی حوث باقی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ نماز کی کثرت کرو، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھتے رہو، تم میری مدد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی تمہیں ملے گا یہ مطلب نہیں ہے، جو ملنا تھا وہ مل گیا، اب مل جانے کے بعد شکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ آپ کا تیسرا جلسہ ہے، خدا کرے کہ باقی جلسے بھی اسی طرح انجام پاتے رہیں۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ دریا کی کشادگی بھی اس کے سامنے محدود ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔